علیہ وسلم کے پیارے دیوار اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی اے ایمان والو مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے۔ جن کی محفلیں آج سجی ہوئی ہیں، جن کے منگتے ہم اپنے آپ کو آج بتاتے ہیں، جن کا مرید اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں، جن کا دامن تھامنے کی ہم بات کرتے ہیں، جن کے نعرے لگانے کی آج ہم بات کرتے ہیں، وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا گیا کہ ایک شخص کی رات کا اندھیرا ہے، کوئی بوڑھا شخص ہے جو کہ رو کر کے فریاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ مولا میری کوئی ایک رات کی عبادت قبول کر لے، مولا میری کوئی ایک تیری جو خدمت کی ہو، مولا تیرے دین کی ایک خدمت کو قبول کر لے۔ جب وہ جاتا ہے اس شخص کے پاس تو یہ سوچتا ہے کہ شاید کوئی گنہگار بندہ ہے جو کہ اپنے رب سے فریاد کر رہا ہے، شاید کوئی طلبگار ہے جو کہ اپنے رب سے توبہ کر رہا ہے، لیکن جب جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ حضور غوث پاک اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں، مولا میں نے تیری بہت خدمت کی ہے، تو میری کوئی خدمت کو قبول کر لے۔ یہ غوث پاک ہیں میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ وہی غوث پاک ہیں جو کہ ہمیں نماز کی تعلیم دیتے ہیں، جو کہ ہمیں قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، جو کہ ہمیں حدیث پاک پڑھ کر کے اس پر عمل کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ آج ہمیں اس پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم نام کے مرید ہو جائیں تو ایسا ہونا بہت آسان ہے، لیکن ایک سچا عاشق وہ ہے، ایک سچا مرید وہ ہے جو کہ حضور غوث پاک سے سچی محبت کرنے والا وہ ہے، جو کہ ان کی تعلیم پر عمل کرے گا، جو کہ ان کی اقوال پر عمل کرے گا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مخلوق کی محبت اللہ والوں کے نزدیک ایسی محبت ہوتی ہے جیسی محبت ایک باپ کی اپنے اولاد کے لیے ہوتی ہے۔ آج ہم اپنے اوپر غور کریں، آج ہم اپنے کردار کا جائزہ لیں کہ ہم نے اس پر کتنا عمل کر رکھا ہے۔ آج ہماری دکانوں کے سامنے، آج ہمارے گھروں کے سامنے اگر کوئی جانور بیٹھ جاتا ہے اسے ہم ڈنڈوں سے پیٹ رہے ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اب حضور غوث پاک کے قول پر آ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کے لیے مخلوق کی جو محبت ہے ایسی محبت ہے جیسے کہ باپ کی محبت اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے، لیکن آج ہم نے اس پر کتنا عمل کیا ہے، جبکہ ہمیں عمل ایسا کرنا تھا کہ باپ جیسے محبت کرتا ہے، ایک باپ کیلے پر سو سکتا ہے، دھوپ میں نکل سکتا ہے، لیکن اپنے اولاد کی پریشانی کو نہیں دیکھ سکتا ہے، اپنے اولاد کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ والے ہوتے ہیں جن کے دل میں ہر مخلوق کی ایسی محبت ہوتی ہے کہ ہر تکلیف کا سامنا کر لینا ہے، لیکن کسی مخلوق کو پریشان نہیں کرنا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام ایک مرتبہ قافلہ لے کر کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو راستے میں دیکھا کہ کچھ جانور ہیں جو کہ اپنی ماں کا دودھ پی رہے ہیں، ایک کھیا ہے اس کے بچے دودھ پی رہے ہیں۔ تمام صحابہ کرام کو لے کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کو بدل دیا کہ کہیں ہمارے قدموں کی وجہ سے وہ بچے اپنی ماں کا دودھ پینا نہ چھوڑ دے۔ یہ مخلوق کی محبت ہے، آج اس میں ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اب بات آتی ہے نماز کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے مدد طلب کرو، اے ایمان والو نماز سے اور صبر سے مدد طلب کرو۔ آج ہم اپنی کردار کا جائزہ لیں کہ ہم طلب کس سے کرتے ہیں مدد۔ جب ہمارے سامنے پریشانی آ جاتی ہے تو کیا ہم دنیا والوں کو اپنی باتیں بتانے چلے جاتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنے رب کے سامنے جا کر کے اپنے سر کو جھکا کر کے کیا اپنی عاجزی کو پیش کر کے اللہ سے اپنی پریشانی کو
بتایا ہے. آپ یاد کریں کبھی بچپنے میں ایسا ہوا ہوگا کہ ماں کے سے جب آؤٹ کر کے آپ نے بولا ہوگا آدھی رات کو کہ ماں میرا دل بے چین رہتا ہے, تو ماں پلٹ کر کے نہیں سو جاتی ہے کہ تو جانے تیرا کام جانے, بلکہ ماں کا دل بھی بے چین ہو جاتا ہے, باپ کا دل بھی بے چین ہو جاتا ہے. یہ محبت ہوتی ہے جب ایک ماں ایک باپ اپنی اولاد کی محبت میں رات میں بے چین ہو کر کے نہیں سو سکتا ہے, اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا ہے. اگر ہم اپنے اس رب سے اپنی تکلیف کو بتا دیں جو رب ان 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے, ان کروڑوں ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے, تو اگر ہم اپنے رب سے بتاتے مولا اولاد ہے, اولاد نہیں ہے پریشان ہوں, مولا رزق میں تنگی ہے, اولاد ہے لیکن فرما بردار نہیں, تو اللہ تبارک و تعالی ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیتا, کیونکہ اللہ ہی کو تو فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والوں پریشان کیوں ہوتے ہو, نماز سے طلب کرو اور نماز پڑھ لینا, نماز پڑھ لینا پھر صبر کرنا. اے فرمایا ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, بے شک ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, اگر ہم نے اپنا دل دنیا میں نہ لگا کر کے مسجد سے لگا لیا ہوتا, اپنا دل قرآن سے لگا لیا ہوتا, تو یہی وہ قرآن ہے کہ حدیث پاک میں آیا کہ قرآن سے جو دوستی بنا لیتا ہے, قرآن اس کا ایسا دوست ہو جاتا ہے کہ جب انسان کا انتقال کر جائے, وہ شخص انتقال کر جائے, وہ قرآن اس کے سر کے پاس کھڑا رہتا ہے جب تک اسے کفن میں لپیٹ نہ دیا جائے. سبحان اللہ, بے شک حق ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت قرآن. اور آگے فرمایا کہ اس کے سینے کے پاس بھی کھڑا ہو جاتا ہے جب تک کہ اسے قبر میں نہ رکھ دیا جائے. اور فرمایا کہ پھر جب قبر میں بندہ چلا جاتا ہے, حسین و جمیل شکل میں آ کر کے اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے, اور انسان پوچھتا ہے اے حسین و جمیل شخص والے آدمی تو کون ہے, تو پھر وہ کہتا ہے میں تیرا دوست ہوں, میں قرآن ہوں. اور فرشتے جب اس سے سوال کے لیے آتے ہیں تو فرمایا کہ وہ قرآن تو ان فرشتوں کے بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے اور ان سے عرض کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اور جو کام عطا فرمایا ہو اس کام میں جا کر کے تم لگ جاؤ, لیکن جب تک میں اس بندے کو بخشوا نہیں لوں گا اس کے سامنے سے نہیں. سبحان اللہ, یہ وہ واہ سبحان اللہ, بہت نہیں خوب, بہت خوب. فرمایا قیامت کے دن بھی وہ جب آئے گا تو اپنے رب کے پاس آ کر کے التجا کرے گا کہ مولا یہ سورہ تبارک الذی, سورہ ملک پڑھا کرتا تھا اور یہ اس نے مجھے دوست بنا کر کے رکھا ہے. اور فرمایا جو تبارک الذی سورہ ملک روز عشاء کی نماز کے بعد پڑھتا ہے, اور فرمایا کہ وہ قرآن دعا کرے گا اللہ سے کہ مولا آج میں اس سے کیسے الگ ہو سکتا ہوں, یا تو تم مجھے قرآن سے الگ کر دے یا تو تو اس کو جہنم میں نہ جانے دے. اللہ فرمائے گا کہ قرآن سے سورہ ملک تو الگ نہیں ہو سکتی, ایسا کرتے ہیں اس بندے کو معاف کر دیا جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آخری بات کہیں کر کے اختتام کی طرف بڑھوں کہ اگر ہمارا دل جو ہے دین کی طرف لگا ہوتا, دنیا کی طرف نہ لگا ہوتا, یہی تو محبوب ہیں, یہی تو حبیب ہیں جن سے حقیقی دل لگانا تھا. عاشقی دنیا کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ جو عاشقی ہے یہ محبوب سے دل لگانے کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود دکھاتا ہے کہ دیکھو نہ چاند کو میں نے پیدا کیا ہے لیکن یہ میرا محبوب ہے جو تو ٹکڑے کر دیتا ہے. دیکھو نہ یہ سورج میں نے پیدا کیا ہے لیکن یہ میرا محبوب ہے جو اس کو واپس لوٹا دیتا ہے. دیکھو نہ میں نے یہ درختوں کو زمین میں جمع کر کے رکھا ہے لیکن یہ میرا محبوب ہے جو انہیں پاس بلا دیتا ہے. دیکھو نہ یہ کنکریوں کو میں نے بیجا بنایا ہے لیکن یہ میرا محبوب ہے جو کہ ان سے کلمہ پڑھا دیتا ہے. حتیٰ کہ یہ جو زمین ہے, یہ آسمان ہے, یہ تمام چیزیں دیکھو نہ میرے محبوب کی نوکر ہیں, میرے محبوب کے در کی, میرے محبوب کی چوکھٹ کی نوکر ہیں. اور اعلیٰ حضرت اس مقام پر پہنچ کر کے کیا خوب لکھتے ہیں, زمین و زماں تمہارے لیے, تمہارے لیے, زمین و زماں تمہارے لیے, بنے تو جہاں تمہارے لیے, ہم آئے ہیں یہاں تمہارے لیے, ہم اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. جناب میں چمن میں سمن, سمن میں پبن میں دلہن, سجائے مہن تو ایسے منن, یہ امن و امان تمہارے لیے.
رسالت کل، امامت کل، واہ۔ قیادت کل، امارت کل، سبحان حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے سبحان اللہ، ہمیں ایسے سبحان محبوب سے دل لگانا ہے، اور جب ہم نے دل اللہ رسول سے لگا لیا انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، انشاءاللہ ہماری آخرت بھی کامیاب ہو بے شک حق جائے ہے۔ گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزا اللہ محمد